السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال فی موضع آخر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے آج کی اس محفل میں شرکت کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا صرف اور صرف ایصال ثواب ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے آپ حضرات ادھر بیٹھیے، آپ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، یہ افراتفری کا ماحول بند کیجیے۔ یہ پروگرام ترقی کی طرف فرما دوا ہے۔ انشاءاللہ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائے۔ اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر نصیحت خیز آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، اور میرے بعد آپ کو بہترین ائمہ مساجد علماء حضرات کا خطاب بھرپور سننا ہے۔ ہمارے بیچ بڑی ہستی تشریف لانے والی ہے۔ اسی اسٹیج پر انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جلوہ فرما ہونے والی ہے۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ گھنگھر گلے کا بولے گا، اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا۔ جب روح کھینچے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے دنیا حاضر کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں، ہر ایک انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس گھر میں تنہا رہنا ہے، اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔ جس گھر میں تنہا رہنا ہے، اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔
جس در کا جب یہ عالم ہے اس حشر کا عالم کیا ہوگا، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، اور خاموش زباں ہو جائے گی، خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر۔ محترم حضرات، دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب، قرآن اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، نہ یہ دن باقی رہے گا، نہ یہ آسمان باقی رہے گا، نہ کوئی چیز باقی رہے گی۔ باقی رہنے والی چیز ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ کسی کا گھر آباد کرنے سے پیارے بھائیوں دلوں کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے اس رب کو یاد کرنے سے۔ پیارے بھائیوں قرآن اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ شاعر نے کیا یہ خوب لکھا ہے، کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں جب تک ہم دنیا میں ہیں تو ہر ایک انسان اپنے کام میں مشغول ہے، بس اس نے یہ سمجھ لیا، اس نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ کھایا جائے، کمایا جائے، گھوما جائے، سویا جائے۔ ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اللہ رب العالمین کو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پیارے بھائیوں قرآن سے پوچھتے ہیں تو اللہ کی مقدس کتاب ہمیں جواب دیتی ہے۔ کیا جواب دیتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ رب العالمین نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پیارے بھائیوں جب انسان انتقال کر جاتا ہے اور پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگ اس کو دفن کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو پیارے بھائیوں اس کے پاس آگ کے 4 شعلے آتے ہیں، ایک شعلے کو اس کی نماز دور کر دیتی ہے، ایک شعلے کو اس کی زکوٰۃ و خیرات جو اس نے اللہ کی راہ میں دی تھی، ایک شعلے کو وہ دور کر دیتی ہے، ایک شعلے کو اس کے روزے۔ پیارے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ قبر کی وحشت ناکیوں کو بچا سکتی ہے تو صرف یہ تمام اعمال کی برکت سے انسان قبر کی منزلوں کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتا ہے، قبر کی وحشت ناکیوں سے ان نیک اعمالوں کی برکت سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں۔ پیارے بھائیوں اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، پیارے بھائیوں پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر کیا تجھے معلوم ہے، کیا تجھے پتہ ہے کہ آج ہم تیرے پاس
कितनी बड़ी हस्ती को लेकर आए हैं। ये इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ है, ये अली शेर खुदा की बीवी है, ये इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर बेटी है। प्यारे भाइयों, हजरत अबू ज़र ने अपनी जुबान से ऐसे ऐसे अलकाब, ऐसे ऐसे जुमले कहे और कब्र से अर्ज की, ऐ कब्र, क्या तुझे मालूम है ये कितनी पारसा और नेक औरत है? हम ऐसी हस्ती को आज तेरे पास लेकर आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र को जुबान अता फरमाई, अल्लाह ने कब्र को बोलने की ताकत अता फरमाई। कब्र से आवाज़ आती है, ऐ अबू ज़र, यहाँ पर हस्ब व नस्ब नहीं देखा जाता, यहाँ पर हस्ब व नस्ब नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पर आमाल देखे जाते हैं। प्यारे भाइयों, इस बात से साफ जाहिर होता है, साफ पता चलता है कि इंसान को दुनिया में नेक अमाल करते रहना चाहिए। प्यारे भाई, ये बात जो कही गई ये हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए नहीं कही गई, बल्कि हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, ये आने वाली नस्लों के लिए, उम्मत मोहम्मदिया की उम्मत के लिए ये बात कही गई और मुतनब्बे कर दिया, आगाह कर दिया कि बेदार हो जाइए। प्यारे भाइयों, वो फातिमा, प्यारे भाइयों, प्यारे नबी की प्यारी बेटी, वो तो जन्नती औरतों की सरदार है, उनके लिए बात नहीं कही, बल्कि ये बात हमारे लिए कही गई। बहरहाल वक्त बहुत हो गया है, अब मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।